بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم نے مختلف موضوعات پہ مختلف مہمانوں سے بات کرنی ہے۔ گلگت بلتستان سے ہم آئے ہیں، وہاں پر حکومت سازی کے حوالے سے کیا معاملہ طے ہو گیا ہے، کیا یہ طے ہے کہ حکومت کس کی ہے، کیا یہ طے ہے کہ اپوزیشن کس کی ہے، اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ بجٹ کے معاملات آ رہے ہیں، کیا بجٹ پہ اب سب اچھا ہے، سب طے پا گیا ہے؟ مولانا صاحب کی اور سی ایم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے کے پی کے وہ کیا اور کیوں، اور خان صاحب سے ملاقات آج بھی نہیں ہو سکی ہے، منگل کا دن ہے، اور پھر پی ٹی آئی کی اندرونی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ آج ایک ایم پی اے نے کہہ دیا، ایک سے زیادہ ایم پی ایز نے کہہ دیا کہ ہم نہیں ہیں سی ایم صاحب کے ساتھ، ان کی باتوں کا خلاصہ یہ تھا۔ ان تمام تر چیزوں پہ ہم متعلقہ افراد سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب عفنان اللہ خان صاحب، آف کورس پاکستان ان کے سینئر رہنما ہیں اور ایوان بالا سے تعلق ہے، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ جناب حافظ عبداللہ صاحب تشریف فرمائے، سینئر رہنما مولانا صاحب کی پارٹی کے، بہت نوازش۔ ابھی جوائن کرنا ہے شفیع جان صاحب بھی تھوڑی دیر میں۔ عفنان بھائی، پہلے تو یہ بتائیں کہ اب یہ طے ہے کہ گورنمنٹ نون لیگ نہیں بلکہ پیپلز پارٹی ہی بنا رہی ہے گلگت میں؟ اس سوال کا پس منظر یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے بیان سے تو یہی واضح ہو رہا تھا کہ آپ لوگوں نے مان لیا کہ پیپلز پارٹی لیڈنگ پارٹی ہے اور وہ گورنمنٹ بنائے گی۔ کل جب ہم نے یہ بات اپنے پروگرام میں کہی تو حافظ حفیظ الرحمان صاحب ناراض ہوئے باقاعدہ، انہوں نے کہا اب کیا، انہوں نے کہا پیپلز پارٹی نے ٹائم سے پہلے ہی شور شرابہ مچا دیا ہے، ورنہ کیا ہے، ان کی 8 سیٹیں ہماری بھی اس کے آس پاس ہی ہیں، کوئی بھی کون بنا سکتا ہے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں آزاد ہماری طرف آ جائیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، جس کے پاس نمبر آ گیا وہ بنا لے گا۔ تو یہ تاثر دینا غلط ہے کہ پیپلز پارٹی کا سی ایم آ رہا ہے، آپ بتائیں کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل 100% درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم پیپلز پارٹی کو روک نہیں سکتے حکومت بنانے سے، جیسے پیپلز پارٹی بھی ہمیں روک نہیں سکتی حکومت بنانے سے، جس کے پاس زیادہ نمبر ہوں گے وہ بنا لے گا۔ تو ابھی کوشش جاری آپ لوگ کی طرف سے بھی حکومت بنانے کی؟ انڈیپینڈنس کو دیکھیں، سارا گیم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پہ آ گیا ہے۔ جی ہاں، جو اس طرف انڈیپینڈنٹ زیادہ چلے جائیں گے وہ حکومت بنا لے گا، تو اس کے اوپر ہمارا کام بھی جاری ہے، وہ بھی اپنا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے بیان سے تو یہ تاثر مل رہا تھا جب آپ نے مبارکباد ہی دے دی وزیر اعظم صاحب کو، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے جب پیپلز پارٹی کو دی مبارکباد انہوں نے دی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ 8 سیٹیں جیتے ہیں اور ہم 6 جیتے ہیں، تو اتنی تھی مبارکباد؟ اتنی مبارکباد بنتی ہے ان کی۔ اچھا، وہاں حکومت بنانے کی مبارکباد نہیں تھی؟ وہ حکومت تو دیکھیں، ہم پولیٹیکل پارٹی کیسے کسی کو حکومت، اگر ہماری بن رہی ہو ہم کسی کو کیوں دیں گے بننا؟ اگر ہماری بن رہی ہو تو ہم کسی کو کیوں بننے دیں گے؟ آج کی تاریخ میں آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ کیونکہ گیم آزاد پر آ گیا ہے تو وہ آزاد آپ کی طرف آنے کا کتنا اندیا دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں ابھی مطلب کہ ابھی کسی ایک ڈیفینیٹو سائڈ طرف معاملہ نہیں گیا، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، باقی بھی کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا۔ لیکن یہ کہنا ٹھیک ہوگا اگر میں کہوں کہ جتنا اس وقت پیپلز پارٹی کے سی ایم کے آنے کا امکان ہے اتنا ہی آپ کے سی ایم کے آنے کا بھی امکان ہے آج کی تاریخ میں اس وقت ہے؟ ہاں، 2-3% اوپر نیچے کر لیں اس کو، بس اوپر ان کو کر دیں، انہیں اوپر کر دیں اتنا ہی بس، نہیں فرق ہے۔ اچھا ویسے حافظ صاحب، خیال تھا کہ کم از کم ایک آدھ سیٹ چلا سائڈ کی تو نکال لے گی آپ کی پارٹی، تو وہ بھی نہیں نکال پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بادامی صاحب۔ سر دیکھیے، گزارش یہ ہے، جمعیت علماء اسلام تو بالکل گلگت بلتستان کی الیکشن کو تو وہ مسترد کر چکی ہے، گلگت بلتستان کی الیکشن کو مکمل طور پر مسترد کر چکی ہے، کیونکہ وہ اس زاویے سے گلگت بلتستان کی الیکشن کو دیکھ رہی ہے جیسے 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہوا پاکستان میں، اس کا ریپلے، ہاں بالکل، اور اسی طرح 25 جولائی 2018 کو جو کچھ ہوا، وہاں ایل ٹی ایس بیٹھ گیا اور ادھر فارم 45 کے بجائے 47 جاری ہوا۔ آج میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے فارم 47 جاری کیا۔ جی جی جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فارم 45 کہاں ہے؟ اچھا، ہاں، تو اس کا مطلب تو یہ آپ کے ساتھ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی دھاندلی بھی ہے؟ ہم تو اتنا وہاں ہمارے ووٹ نہیں ہے، لیکن 1 2 3 حلقوں میں چلاس والے میں آپ چلاس والے میں نکلتی رہی ہے ماضی میں، تو ماضی میں بھی وہ سیٹ ہم جیت چکے ہیں، 1 2 اور تھے، لیکن جب وہاں دھاندلی ہوتی ہے پہلے سے منصوبہ سازی ہوتی ہے کہ فلان پارٹی کو کتنی دینی ہے، فلان کو کتنی۔ میرے بھائی عفنان اللہ صاحب نے تو کہا کہ ویسے ہم آپس میں بیٹھ گئے، آپس میں اس لیے نہیں بیٹھے، آپس میں بیٹھ گئے کہ ہم جیت گئے، ادھر بھی ہم 2 ہیں، ادھر یعنی اسلام آباد میں بھی ہم دونوں ایک ہیں، پی پی اور پی ایم ایل این، وہاں بھی یہ 2، وہاں بھی 2 ہو گئے، تو آپ کو بھی مبارک ہو اور ان کو مجھے بھی مبارک ہو۔ اچھا، تو ایک نے ایک کو حاجی کہا، دوسرے نے دوسرے کو غازی کہا۔ کیا ہے من ترا حاجی بگویم ملا بگو، ملا بگو، ٹھیک ہے، اچھا یہ والا معاملہ ہے، تو ایک نے حاجی کہا، دوسرے نے غازی کہا، اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ دیگر الفاظ میں اس کو ہم مکہ کہتے ہیں۔ ہاں، یہ ان کا ٹرم آپ نے چرایا ہے، شفیع جان صاحب کی لیڈر کا یہ ٹرم ہے۔ اب معاملات اتنی قربت میں آ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ٹرمز مستعار لینے لگے ہیں، آپ دیکھیں ابھی بجٹ میں بھی یہ دن بھی دیکھنا تھا ان آج تک بجٹ کا ہونا تھا کہ 1 کو پیش کریں گے، پھر 5 کو، پھر 8 کو، پھر 9 کو، پھر 10 کو، پھر 12 کو، یہ ایک دوسرے کا انتظار کرتے رہے کہ کتنا آپ لیں گے کتنا ہم لیں گے،
اور کتنا صبح سے لیں گے. تو یہ تمام چیزیں جب سب ہو گئے, ابھی بجٹ کا اعلان بھی ہوا اور گلگت بلتستان پر ایک دوسرے کو مبارکباد. بجٹ اور گلگت کا تعلق تھا ایک دوسرے سے آپ کے خیال میں؟ ہاں بالکل, اس سے تعلق تھا کہ بجٹ اس وقت دونوں پارٹیاں ایک نقطے پر متفق نہیں ہو سکتی تھی جب دونوں موجود نہ ہو. اچھا اس لیے نا تو دونوں موجود نہیں تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ کچھ لے کچھ دے پر تو باتیں ہوتی ہیں نا, ٹھیک ہے, دونوں کو ایک دوسرے کو اعتماد میں لانا چاہیے. آپ دونوں کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں کیا لے دے ہو رہی ہے؟ وہ تو شفیع جان شاید اس ملاقات میں تھے. جی ہاں, تو وہ تو تفصیل وہ بتائیں گے. جہاں تک میں تو کشمیر میں تھا کل. ہاں, میں جب وہاں سے آیا تو میں نے وہ پریس ٹاک مولانا صاحب نے جو کی وہ میں نے سنا. 2-3 پوائنٹ پر مولانا صاحب نے بات کی کہ ہمارے پاس سی ایم صاحب آئے خیبر پختونخوا کی, سہیل افریدی صاحب, اور میرے خیال اسد قیصر بھی ساتھ تھے. تو امن و امان کے حوالے سے بات ہوئی, اور خیبر پختونخوا میں مولانا صاحب نے وہی باتیں جو پہلے وہ اظہار کرتے رہے اسمبلی فلور پر, کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان بالکل ناگفتبے ہے, صورتحال بالکل مخدوش ہے. حکومت نہیں کر رہے ہو, مطلب جس کا بھی رول ہے, جس کا بھی کردار ہے, انہوں نے قبول کرنا ہے نا, تو انہوں نے قبول کرنا ہے. انہوں نے وہاں انکار بھی نہیں کیا ہے, مولانا صاحب کی باتوں کی تردید بھی نہیں کی ہے. تو یہ بھی تسلیم کریں گے کہ امن و امان ٹھیک نہیں ہے. البتہ اسباب اور عوامل میں وہ کیا اسباب بتاتے ہیں, کیا عوامل بتاتے ہیں, یہ فرق ہو سکتا ہے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ گناہگار آنکھیں منظر بھی دیکھیں کہ آپ کی پارٹی اور ان کی پارٹی سڑکوں پہ ساتھ ہوں اپنے حقوق کے, ایک ہی کنٹینر پہ دونوں کی لیڈرشپ, ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو پھر بات, یا یہ دور کی کوڑی ہے؟ یہ تو ابھی تک یہ نوبت نہیں آئی. ابھی تک یہ نوبت نہیں آئی ہے. یہ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. آپ شفیع بھائی اسی امید سے کہتے ہیں کہ ذرا آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں کوئی ایسا ماحول ہو کہ جس میں اسٹریٹ پاور مولانا صاحب کی بھی ہو, آپ کی بھی ہو, ملٹی پلائر افیکٹ ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ وسیم صاحب. دیکھیں سیاست میں نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے, نہ مستقل کوئی دشمن ہوتا ہے. آپ کیا بات ہے, صحیح. آپ گنہگار آنکھوں کی بات کرتے ہیں تو پھر زرداری صاحب کا پیٹ بھی کسی نے پاڑنا تھا, کسی نے سڑکوں پہ بھی گھسیٹنا تھا. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کو غیر جمہوری طریقے سے بیرونی سازش کے تحت مل کے جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی تو دونوں پھر ایک کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو بات بڑی بات, جب ان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دی اور ساتھ بیٹھے تو آپ نے کہا نا کہ یار یہ تو منافقت ہے یار, یا تو کل غلط کہہ رہے تھے, آج غلط کہہ رہے تھے. دیکھیں اس وقت وقت اگر یا تو یہ بھی منافقت ہے جو آپ کر رہے ہیں, یا پھر انہوں نے بھی ٹھیک کیا اور آپ نے بھی ٹھیک کیا. وسیم صاحب, افریدی صاحب کی بہت بڑی خوبی ہے کہ جب بھی اس قسم کے کلیکٹیو ایشو ہوتے ہیں جو صوبے کے حوالے سے ہو, تمام لوگوں کو وہ اکٹھا کر لیتے ہیں. آپ نے امن جرگہ دیکھا ہوگا, تمام سیاسی قوتیں آن بورڈ تھے. پھر ایک ڈرافٹ وہاں پہ سائن ہوا, ابھی بھی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں گورنر خیبر پختونخوا بھی اور عباد اللہ صاحب بھی تھے. ہاں, اس میں ڈرافٹ سائن ہوا, سب کے سائن تھے. پھر جب صوبے میں گندم کی تحصیل کو بند کیا گیا, سی این جی سیکٹر کو گیس دینا بند کر دی گئی, تو گورنر صاحب اور عباد صاحب تمام 7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو کل کی ملاقات تھی اس میں 6 چیزیں ڈسکس ہوئی. اچھا, اس 6 چیزوں میں سب سے پہلے تو 18 امینڈمنٹ جو تھی اس پہ ڈسکشن ہوئی. 18ویں ترمیم پہ جو صوبوں کے حقوق ہے, جو 28ویں ترمیم میں بات ہو رہی ہے کہ صوبوں کی اس کو ریوزٹ کیا جائے گا. 18ویں ترمیم کے تحفظ میں بات ہوئی کہ 28ویں میں اس کو ریورس نہ کر دیں. صوبائی حقوق پہ بات ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ پھر امن و امان کی جو صورتحال ہے اس پہ بات ہوئی. پھر مدارس کا ایک بل ہے GUI کا, اس پہ بات ہوئی. مدارس کے رجسٹریشن پہ اس پہ بات ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ گندم کی جو ترسیل ہے جو روکا گیا ہے اس پہ بات ہوئی. اور پھر ضم اضلاع میں جو اس وقت حالات ہیں, جو بارڈر کی بندش ہے, تو ان چیزوں پہ ڈسکشن وہاں پہ ہوئی. گورننس ریلیٹڈ ایشوز تھے, اس کا خان صاحب کی رہائی سے کل کے ایجنڈے میں کہیں نہیں تھی. نہیں, خان صاحب کی رہائی تو اس میں ڈسکس کہیں نہیں ہوئی. صوبے کے جو ایک اس وقت جو صوبے کو جو صورتحال درپیش ہے وہاں پہ, جو امن و امان کا ایک چیلنج ہے, یہ تمام تر چیزیں ڈسکس ہوئی. اور یہ ملاقات کافی خوشگوار رہی. اور مستقبل میں بھی یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. ماضی میں اس طرح نہیں ہو پائیں, اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ گنڈا پور صاحب کا چونکہ ایک معاملہ ذاتی تھا, حلقے میں دائرے دوسرے مخالف تھے, تو وہ جب بھی PTI اور مولانا صاحب ٹریک پہ آتے تھے, گنڈا پور صاحب ہوائی نہیں بلکہ اسٹریٹ فائر ہی کر دیتے تھے, سارا ڈیریل ہو جاتا تھا. دیکھیں ایک فیکٹر تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں بھی حلقے کی سیاست کرتا ہوں, اگر میرے حلقے میں بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے, ایک نیچرل بات ہے. لیکن رائٹ ناؤ جو رول سہیل افریدی صاحب پلے کر رہے ہیں, گورنر صاحب کے ساتھ بھی ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں 28ویں امینڈمنٹ کو لے کے. پھر کل احسن اقبال سے بڑی مدلل ہماری ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں ہم نے بڑا کلیئرلی یہ بات کہی ہے, اگر ہمیں ہمارے پیسوں سے جو اس وقت بات ہو رہی ہے 1200 ارب کی, اگر اس میں KPK کا شیئر کاٹا جائے گا تو ہم اس میٹنگ میں نہ بیٹھیں گے, نہ ہم یہ چیز قبول کریں گے. کون سی میٹنگ؟ NEC کی بات کر رہے ہیں؟ جی NEC جو کل صبح جو ہو رہی ہے. جی, اگر اس میں یہ کاٹنے پہ, کیونکہ یہ تو 1200 ارب کی جو ایک اس وقت بات ہو رہی ہے
کہ صوبوں سے 1200 ارب روپے کاٹے جائیں گے. ہم کہتے ہیں ایکسٹرا لیں گے, ایکسٹرا لیں گے, کسی طرح بھی اس میں ہمارا جو بنتا ہے آپ کلیئر ہیں کہ کے پی کے نہیں دے گا. جی ہمارا جو بنتا ہے 2.2 ارب ہمارا شیئر بنتا ہے. اگر یہ کاٹیں گے تو ہمارے شیئر سے 2.2 ارب روپے کاٹے جائیں گے, جو ہم کسی صورت ان کو کاٹنے نہیں دیں گے. چاہے باقی تینوں صوبے اس میں متفق ہوں تو بھی نہیں, ہمارے اپنی سٹینڈنگ ہے. باقی 3 صوبوں سے ہماری اس وقت کوئی مطلب پیپلز پارٹی بھی ہماری اس بات سے متفق ہے, لیکن ان کے ابھی تک کوئی. رانا صاحب جب آ کے پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی سے معاملات طے پا گئے اور ہم صوبوں سے اتنا اضافی لیں گے, تو اس سے تو امپریشن مل رہا ہے کہ چاروں صوبے راضی ہیں. کل رات تک جو پیپلز پارٹی سے بات ہو رہی تھی تو وہ تو راضی نہیں ہے. آج اگر کچھ بریک تھرو ہوا ہو, دیکھ لیں وہ سجی دکھا کے کھبی نہ مار دے. نہیں دیکھیں وہ تو ان کی مرضی ہے, لیکن میں کل رات کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ لوگ تو اس پہ راضی نہیں ہیں. ہم بالکل, ہمارے بڑے کلیئرلی ان کو بتایا گیا ہے. ایون نون بھی راضی نہیں ہے ایون, لیکن بیچاروں کی مجبوری ہے. یعنی آپ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں عفنان صاحب کے ساتھ میں. بس یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ جب آپ کو بھرتی کیا جاتا ہے 17 سیٹوں پہ تو پھر آپ اس قسم کے فیصلے آپ کو لینے پڑتے ہیں. اندازہ ہوگا آپ لوگوں کو, صحیح ٹھیک بات ہے, تو سبھی کبھی نہ کبھی پھنسے ہوئے رہیں. مشکل میں پھنس گئے نہیں, دیکھیں پھنسے ہوئے تو نہیں ہیں یہ بیچارے, یہ بیچارے بھی نئے آئے ہیں سیاست میں, یہ بیچارے بھی نئے آئے ہیں سیاست میں, ان کو نہیں اتنی سمجھ, تو یہ سمجھتے ہیں کہ پھنس گئے. حالانکہ جتنے افریدی صاحب پھنسے ہوئے ہیں اور جہاں جہاں پھنسے ہوئے ہیں اس کا تو ایک علیحدہ پروگرام کر لیں, چاہے وہ ڈرگ اسمگلنگ ہو جائے, چاہے وہ کرپشن ہو جائے, ایک چیز ثابت کر لیں, چاہے جو ہے وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا صوبے کا. آپ کے وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس کی کہ یہ ہے سہیل آفریدی, ایک سٹنگ سی ایم کو آپ کہہ رہے ہیں, اور کچھ بھی سب حکومت کہہ رہی ہے. حکومت کا کام الزام لگانا یا ثابت کر کے سزا دلوانا؟ وہاں پہ حکومت ان کی ہے, وہاں پہ سب سے زیادہ ڈرگس کی اسمگلنگ ان کے اپنے حلقے سے ہوتی ہے. نہیں بلوچستان میں ہوتی ہے سب سے زیادہ جو ڈرگ. Now it is your word against his word, simple. اوپیم کیپٹل کی رپورٹ پڑھ لیں آپ, ٹیلی گراف میں شائع ہوئی ہے. میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی, میں آپ کو بہت ساری آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے, غدار بنا رہے تھے, میں آپ کو نہیں آگ بیچ میں روکا. عمران خان صاحب جو ہے وہ اے آر ڈی اور اے پی ڈی ایم میں بھی رہے, میاں نواز شریف صاحب کے بھی گن گاتے رہے, آج جو ہے وہ سارے برے ہو گئے. تو یہ دوسروں کو نا آپ سکھائیں, آپ کو پہلے آ کے اپنے لیڈر کو سکھائیں. لیکن اب بجٹ کے حوالے سے کوئی چیلنج تو نہیں ہوگا, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے, ہم این ای سی میں بھی نہیں بیٹھیں گے, اور صبح این ای سی میں شاید ہم بیٹھ جائیں, لیکن پھر ہم پیسے نہیں دیں گے. اچھا نہیں دیں گے تو یہ پھنس جائے گا معاملہ. وہ تو ادھر جب این ای سی میں بات ہوگی ادھر ہی ڈیسائیڈ ہوگا نا کہ کیا کرنا ہے. کہہ رہے ہیں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اضافی نہیں دیں گے کوئی. وہ تو چلیں ادھر ہی پھر ڈیسائیڈ ہوگا نا, ادھر میں بیٹھ کے اس کو, کیونکہ اگر ایک صوبے نے کہہ دیا تو یہ ایک ڈیفیسٹ ہو جائے گا نا دوبارہ. نہیں وہ تو پھر ظاہر ہے وہ مسئلہ وہیں کا وہیں پھنسا رہے گا, تو اس کے اوپر ابھی جو ہے وہ کام چل رہا ہے. صبح مزمل صاحب جا رہے ہیں ویسے آپ کے نا این ای سی میں, اس کا مطلب مزمل اسلم صاحب, شاید کوئی اور بھی ساتھ جائے, سی ایم آفریدی صاحب جائیں گے, شاید کوئی اور بھی ساتھ جائے. اچھا آپ بھی جائیں گے؟ گندم کی جو ترسیل ہے وہ بحال ہو چکی, کافی دن ہو گئے ہیں اس کو, مگر اب وہ سیاسی اسکور پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ جو مرضی بولتے رہیں. تو یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بیانیہ, تو اس کا مطلب کیا گورنر خیبر پختونخوا جو کہ پیپلز پارٹی کے ہیں, جو کہ آپ کی اتحادی ہے, وہ بھی پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے, انہوں نے بھی سہیل آفریدی کے ساتھ بیٹھ کر کہ ہاں میں حامل ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے سہیل آفریدی. میں نے اس کے بعد بحال ہوگی نا, یہ بحال ہوئے ہوئے بھی ابھی کوئی 10 دن ہو گئے ہیں, مگر آپ اسی کو اب لسانیت کا رونا پیٹنا شروع کر دیں آپ, تو اس کا کوئی علاج تو نہیں ہے کسی کے پاس. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ لوگ بیانیے کی دنیا سے باہر نہیں آتے, یہ ڈیلیوری کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. بیڑا غرق ہو گیا صوبے کا, اس کو بجائے اس کے ٹھیک کریں, آپ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں. اچھا آپ نے ابھی گلگت کے حد تک, پہلے مجھے ایک بات اور بتا دیں, اگر آپ گورنمنٹ نہ بنا پائے تو آپ پیپلز پارٹی کے اتحادی بھی ہو سکتے ہیں گلگت میں, اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ اس کا امکان کم ہے, اس کا امکان زیادہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہوں گے. یعنی یا آپ کا سی ایم ہوگا یا پھر اپوزیشن میں ہوگا, اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ یہاں ہمارا سی ایم ہوگا یہاں, یا پھر آپ اپوزیشن میں. ویسے ایک بات آپ کو شفیع صاحب نے دی, کیونکہ گلگت کے حوالے سے پہلے بات مکمل کر لیتے ہیں. ایم ڈبلیو ایم کی جو واحد جو سیٹ نکلی ہے کاظم میثم صاحب اسکردو سے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے حلقے کے عوام سے رجوع کریں گے, ان سے مشاورت کریں گے, اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے یا حکومت میں بیٹھنا ہے. حکومت نہیں بیٹھ سکتے. نہیں ڈیفینیٹلی وہ دونوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھیں گے. ایم ڈبلیو ایم کا اتحاد تو ہمارے ساتھ ہے. اگر وہ ایسا کوئی فیصلہ کریں گے یا پیپلز پارٹی کو وہ اس کی گورنمنٹ میں بیٹھتے ہیں یا نون لیگ کی گورنمنٹ میں بیٹھتے ہیں, تو راجہ ناصر صاحب تو ہمارے ووٹر سے ہی سینیٹر بنے ہیں. وہ اگر لیڈر آف اپوزیشن ہے تو وہ تحریک انصاف کی وجہ سے ہے. تو اس طرح اتنا آسان نہیں ہوگا یہ فیصلہ ان کے لیے کرنا. میں خالی سنا بھی دیتا ہوں, اگر دکھا دیں. نہیں میں سنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے کہہ دیا, میں نے مان لیا. آپ کو بھروسہ ہے نا میری بات؟ جی جی, لیکن اتنا آسان نہیں ہوگا. ایم ڈبلیو ایم کو اتنا آسان نہیں ہوگا یہ فیصلہ کرنا. اچھا, چونکہ ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ اس حلقے کی حد تک آپ تحریک انصاف
کے فیصلے کے پابند تو نہیں ہیں. انہوں نے کہا بالکل ایسے ہی ہم تحریک انصاف کے فیصلے کے پابند نہیں ہیں, چونکہ MWM نے بطور MWM لڑا ہے یہ اس حلقے کا الیکشن. یہ کس کی سٹیٹمنٹ تھی؟ کاظم میثم صاحب جو کہ MWM کے واحد جیتنے والے امیدوار ہیں. آپ علامہ ناصر صاحب سے پوچھ لیں, وہ ان کے سربراہ ہے تو وہ بہتر بتا پائیں گے. اچھا, اور راجہ ناصر صاحب کا بھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ راجہ ناصر صاحب سے مشاورت کا فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے کہا حلقے کے عوام اور ہماری قیادت جو فیصلہ کریں گے. نہیں, علامہ ناصر صاحب بھی فیصلہ کریں گے. وہ سو یو آر شیور کہ MWM نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے, چونکہ آپ کے نہیں, ان کو جوائن نہیں کر سکتے, گورنمنٹ میں نہیں بیٹھ سکتی, یہ آپ کو اس بات کا آپ یقین ہے. تو یہ مولانا صاحب اب آپ بتائیں نا حافظ عبداللہ صاحب کہ یہ جو کچھ بھی معاملات چل رہے ہیں اس پورے معاملے کا سیاسی منظرنامے میں کوئی تبدیلی کا آپ کو امکان لگتا ہے, یا صحیح غلط جو بھی چل رہا ہے ایسے ہی چلے گا؟ ٹھیک ہے. دیکھیے میں بادامی صاحب ایک بات عرض کر لوں, آپ بنیاد سے شروع کریں. جی, کیا اس موجودہ سسٹم کی بنیاد جی ٹیڑھی ہے یا سیدھا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری 2024 کو اگر میں یہ مانتا ہوں یا میں یہ تسلیم کرتا ہوں یا میرا یہ مدعا ہے جی 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 کہ یہ الیکشن بھی نہیں تھا, سلیکشن بھی نہیں تھا, یہ آکشن تھا, یہ نیلام تھا, تو جب بنیاد یہ ہے بھاؤ لگے تو اس پر بالکل بالکل یہ جب سسٹم یہ ہے, اور جب خود وفاقی وزیر جو کیبنٹ کا حصہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے. وہ ہائبرڈ نظام کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ڈنڈا اور ہتھ کڑا یہ تینوں ایک پیج پر ہے, اور ہتھوڑا اور ہتھ کڑا یہ ڈنڈے کے سامنے سرنگون ہے. ابھی آپ خود اندازہ لگائیے, جب ہتھوڑا اور ہتھ کڑا دونوں ڈنڈے کے سامنے سرنگون ہو. اور تیسری بات یہ جو وزراء ہیں نا, حکومتی وزراء, یہ صبح نکلتے ہوئے جھنڈے کو سلوٹ نہیں کرتے ہیں, وہ اس ڈنڈے کو سلوٹ کرتے ہیں جو جھنڈے میں جو جھنڈے کے اندر ہے. اچھا, ہاں, وہ ڈنڈے کا زیادہ احترام کرتے ہیں. تو اس ڈنڈے کے سائے تلے سب ایک ہیں. تو اس سسٹم کو میں کس طرح سیدھا سسٹم کہوں؟ تو اس سسٹم پر ہم بھروسہ ہی نہیں کرتے, بلکہ میں نہیں, آپ جا کے ان دیئر ڈیفینس وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب حالیہ تاریخ میں جب خان صاحب کی پچھلی حکومت تھی تب کچھ بنیادیں رکھ دی گئیں کہ کچھ ایسی چیزیں باقی لوگوں کو یا اداروں کو بھی تقویض کر دی گئی جو کہ ان کا اصل میں کام نہیں تھا. اب وہ انگریس اور بڑھ گیا, اب آہستہ آہستہ چیزیں ریورس ہونے میں ٹائم لگے گا. تو ہم تو خالی سچائی بیان کر رہے ہیں کہہ کہ ہائبرڈ نظام ہے, تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جھوٹ بولیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سچائی بیان کر رہے ہیں. اعلان عمران خان صاحب نے اپنے وزیر اعظم بننے کے بعد کیا تھا ایک تقریب میں کہ میں ملک کے اندر ہائبرڈ نظام لے کے آ گیا ہوں. یہ جملہ کہا تھا؟ ہاں بالکل, اگر آپ کہیں گے تقریر نکال دوں گا میں وہ, اور یہ باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ جی ہم ہائبرڈ نظام ملک کے اندر لے کے آ گئے. میں ایک عرض کر لوں, عفنان صاحب نے مداخلت کی بیچ میں. دیکھیے عمران خان صاحب نے ہائبرڈ کا اعتراف کیا ہے, اس کو بھی ہم نے تسلیم نہیں کیا. اس وقت آپ ہمارے ساتھ تھے, اس وقت آپ بھی ہائبرڈ کو تسلیم نہیں کرتے تھے, اس وقت بھی آپ نے ہائبرڈ نظام کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. اس لیے ہمیں پتہ چلا, موڈ بدل گیا. میرے عرض سنیے, اس لیے کہ آپ اور پیپلز پارٹی اس وقت حکومت میں نہیں تھی. صحیح. لیکن آج جب آپ ہائبرڈ نظام کے چتری تھلے سب ہیں تو آپ آج بھی آپ کو ہائبرڈ نظام پسندیدہ نظام ہے. تو اس لیے میں آپ کا وفاقی وزیر کہہ رہا ہے, انہوں نے کہا ہائبرڈ نظام ہے, یہ نہیں کہا کہ آئیڈیل نظام ہے. جب وہ تسلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پسندیدہ نظام ہے. سب سردی ہو رہی ہے, اس کا نہیں کہ مجھے سردی پسند ہے. میں فیکٹ بتا رہا ہوں کہ ہے تو ہے یار, یہ تو یہ ہے. تو پھر ریزسٹ کرے نا, کبھی تو تنقید کرے. یہ اب آپ نے دیکھا, کبھی تو ریزسٹ کرے, کبھی تو تنقید. یہ بڑا مشکل ہو گیا. پہلے بھی ہم نے ریزسٹ کیا ہے. پہلے ہم نے جو ہے وہ عدلیہ کی بحالی کی پوری مہم چلائی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے عدلیہ کو بحال کرایا گجرانوالہ سے, جب وہ پہنچے لاہور سے نکل کے. تو ابھی بھی ہے ریزسٹ کرنے کا موڈ. دیکھیں وہ تو جب ماحول بنے گا دیکھیں گے. ابھی مولانا ہمارے ساتھ ہو, کہہ رہے نیا نیا تھوڑا ہمیں مزے تو لے لینے, پھر کر لیں گے ریزسٹ جب بڑا پڑے گا, تھوڑا انجوائے کریں گے. ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کی بہتری. مولانا ساتھ اس وقت ہوں گے کہ آپ سسٹم سے نکلیں, آئیے اپوزیشن میں بیٹھے, پھر ریزسٹ کرو. پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں, پی ڈی ایم کا سربراہ, ان کو ڈر یہ ہے کہ جب یہ نکلیں گے تو پھر یہ آ جائیں گے. پی ڈی ایم پھر ہم ہی بیٹھے ٹھیک ہے. عجوبہ تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا سربراہ اپوزیشن میں ہے اور پی ڈی ایم کی جماعتیں حکومت میں. پی ڈی ایم آج کی تاریخ میں تو پی ڈی ایم نام کا اتحاد ختم ہو گیا نا. میں تو جماعتوں کی بات کر رہا ہوں نا. اس وقت صاحب کا اتحاد تھا, اس طرح تو پی ڈی ایم میں خان صاحب بھی تھے, یعنی ان کو وہی ووٹ ملا ہے, وہی مینڈیٹ ہے. حالانکہ پچھلی دفعہ مینڈیٹ ملا تھا, اس دفعہ مینڈیٹ بھی نہیں ملا ہے, اس دفعہ تو ٹوکری ملی ہے. حکومت مل گئی لیکن نہیں ٹوکری ملی ہے. ٹوکری ملی, ہاں, ٹوکری کے اندر بھی معلوم نہیں ہے کہ گندے انڈے ہیں یا گندے ٹماٹر ہے, یہ بھی پتہ نہیں ہے. آپ کو نہیں ملی, لیکن اسی تنخواہ پہ یہ گزارا کرتے ہیں. لیکن آپ نہیں, ہم نے تو اس کو بھی مسترد کیا جب ان کی حکومت تھی, آج اس حکومت کو بھی ہم نے مسترد کیا ہے. اور آفر اس کی حکومت نے آفر کیا ہے, مولانا صاحب کو آفر کیا حکومت میں شامل ہونے کے لیے صبح میں,
لیکن ہم نے اس کو مسترد کیا، ریجیکٹ کیا ہے. یہ تو شفیع صاحب اس سے پہلے میں آپ سے آپ کا آپ بھی ماننا، آپ تو ہمیشہ کہتے تھے، آپ کے لیڈر کہتے تھے، وہ ڈیزل کے نعرے بھی لگاتے تھے نا وہ تو، اور کہتے تھے ہر حکومت کے حصہ دار ہے وہ. اب یہ الزام، یہ تو فیکٹ ہے، اگر آپ اسے ڈسکری کرتے ہیں بتائیں کہ موجودہ حکومت نے آفر کیا مولانا صاحب کو متعدد بار، کھل کے بھی کیے کہ یار ہمارا حصہ بنے، ہماری وزارتیں لیں. بالکل آپ کی بات، بالکل بات آپ سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان، لیٹ می فریز دا کوسچن، مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت کم از کم آج کی تاریخ میں اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں؟ نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بالکل آفر کی گئی تھی اور انہوں نے ٹکرائی ہے یہ آفر، اس میں تو کوئی دوسری اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں مولانا صاحب اس وقت. دیکھیں اصولوں کی سیاست تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن شاید ان کی اپنی کوئی ترجیحات ہوں گی، لیکن حکومت کو انہوں نے پیشکش ضرور کی تھی جوائن کرنے کی، لیکن مولانا صاحب نے انکار کیا تھا. مولانا صاحب اگر چاہتے تو اس وقت وہ حکومت کا حصہ ہوتے، لیکن مولانا صاحب کا اس سے قد بڑھا ہے اس ڈیسیشن سے، کیونکہ یہ موجودہ جو حکومت ہے یہ تو ان کی بھی حکومت نہیں ہے نا، ان کو یہ 17 سیٹوں پہ خود بیٹھے نہیں، ان کی ہے، ان کی ہے. آپ کی جب آپ کی تھی تب بھی ان کی تھی. یار ہماری ان سے بہتر تھی، ہماری ان سے بہتر تھی، ہم بہتر لگتی ہے انسان جس طرح آج کی آپ کو بہتر لگ رہی ہے. ہم 17 سیٹوں پہ تو نہیں آئے تھے نا. ٹھیک ہے، ہم آپ کی تو 17 بھی پہ تو نہیں آئے تھے، آپ تو 5 ہمارے پاس تو 120 سیٹیں تھیں. آپ کے پاس پھر ہمارے 120 سیٹیں تھیں. دیکھیں افلان صاحب مجھے آپ بات کریں گے، مجھے بیچ میں روکا نہیں آپ بات کریں گے پھر آپ بھی بات نہیں کر پائیں. آپ کہہ رہے تھے کہ فیکٹ بات میں بتا رہا ہوں، فیکٹ یہ ہے کہ آپ ہار گئے تھے 18 کا الیکشن، آپ کو جتوایا گیا. ہم نے 120 سیٹیں لی تھی. 120 کہاں سے الیکشن اگر 120 آپ نے سیٹیں لی، شکست ایسی ہوتی ہے مدانی صاحب، شکست ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ کا لیڈر لاہور سے بھی ہار جائے، مانسہرہ سے بھی ہار جائے، اور پھر اس کا آر او رات کے 3 بجے چینج کر دیا جاتا ہے. اور شکست یہ ہوتی ہے کہ 2002 میں ہمارے پاس آئے ان کا لیڈر اور بھیک مانگے اپنی سیٹ کی، یہ بھی شکست ہوتی ہے. ہم نے ان کو میاں والی سے جتوایا، ان کے لیڈر کو. چلو آپ نے کیسے ہم نے ان کو سیٹ دی اور اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا ادھر، ورنہ انہوں نے ایم این اے نہیں بننا تھا. چلے ایک سیکنڈ کے لیے ہم مان لیتے ہیں بادامی صاحب، ایک سیکنڈ افنان صاحب کی بات، افنان صاحب کی بات چلے افنان صاحب کی بات ایک سیکنڈ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ 2002 پہ آپ نے ہمیں سیٹ دی، لیکن 2024 میں آپ کی ضمانتیں ہم نے ضبط کی. کوئی ضبط نہیں کی. آپ کی مریم نواز کی ضمانت ضبط، آپ کی نواز شریف کی ضمانت ضبط، آپ کی شہباز شریف کی ضمانت ضبط، آپ کی خواجہ آصف کی ضمانت ضبط، آپ کی عطا تارہ کی ضمانت ضبط. رانا ثناء اللہ ہار گیا. ان کی جو ٹاپ ابھی بھی چیلنج کرتے ہیں یہ پاکستان کی کسی کونے میں الیکشن کروائے، فارم 45 کی جیت الیکشن ہوا، جی بی میں ہار گئے. اچھا چلے جی بی کی بات کر لیتے ہیں. پہلی جی بی کی بات کر، میں جی بی کی بات نہیں کرنا چاہ رہا. الیکشن ہوئے 12 ہار گئے. اچھا چلے وہ تو جی بی میں یہ کہیں گے کہ آپ نہیں وسیم صاحب میں جی بی کی بات کرنا، میں بھی آگے چلنا چاہ رہا تھا، میں جی بی کی بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا. سینیٹر صاحب نے چھیڑ دی. جی بی میں 3 الیکشن ہوئے ہیں، تینوں دفعہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہ جیت جاتا ہے. جس کا وزیر اعظم پہلی دفعہ وفاقی حکومت پٹ گئی. ان کا جو الیکشن ہوا نا، اس کا مطلب چلو چلے ہمارے اپنے یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے انڈیا پاکستان کی جنگ کی وجہ سے ہم بڑے پاپولر ہو گئے ہیں، ان کا بیانیہ نہیں بکا. سالسی کا رول پلے کر دیا، ہم بڑے پاپولر ہو گئے ہیں، بیانیہ نہیں بکا. 4 سال سے یہ حکومت میں ہیں، 2 سال پی ڈی ایم کے، 2 سال یہ ایک سیکٹر میں انہوں نے ترقی نہیں کی. نواز شریف جب جی بی گئے ہیں، ان کی سپیچ آپ اٹھا لیں، وہ ایک اپوزیشن لیڈر کی تقریر تھی. 4 سال میں اس نے یہ نہیں بتایا کہ ہم 4 سال سے پاکستان میں گورنمنٹ میں ہیں اور ہم نے کیا کیا. وہ بیچارہ 2016 میں پھنسا ہوا ہے، کہتے ہیں کیا آپ نے. بھائی ہر پاکستانی کو پتا ہے، پاکستانی کو پتا ہے کہ آپ چوری کے الزام میں نکالے گئے تھے. وہ تو چوری کے الزام میں 190 ملین پاؤنڈ اس بیچارے کو نہیں. اچھا میاں صاحب چوری کے الزام میں نکالے گئے، چوری کے الزام میں میاں صاحب کا پھڈا پڑ گیا تھا، اس لیے نکالے گئے تھے. صادق اور امین نہیں رہے نا، صادق اور امین نہیں رہے. زمینیں لے لی آپ کی بیگم صاحبہ نے ادھر اپنا سہاوا میں، القادر ٹرسٹ میں پروف ہوا ہے. ثابت کریں. رشوت لے کے کہتے ہیں القادر ٹرسٹ کے جو پیسے تھے، باتیں کر رہے ہیں بادامی صاحب، القادر ٹرسٹ کے جو پیسے تھے وہ پیسے شہباز شریف کی حکومت کے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں اور سزا عمران خان کو ملی ہے. اچھا ابھی آپ ایک پوائنٹ کر دیں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. میں بھی گلگت سے آگے الیکشن کر کے اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. آپ چونکہ آپ ہمیں بھی زمین دلوا دیں یار. 190 ملین کا کسی کو فائدہ دیتا ہے، بھی زمین دلوا دیں. آپ کو میں پھر کے فلیٹ دلوا دیے، زمین دلوا دیں، فلیٹ دلوا دیے اور کیا کہہ رہے ہیں کرپشن ہی کوئی نہیں ہے، یہ عبادت کر رہے تھے. کہتے ہیں نواز شریف صاحب نکالے گئے یا خان صاحب نکالے گئے، دونوں ایک ہی وجہ سے نکالے گئے، یا میاں نواز شریف صاحب کرپشن میں نکالے گئے تھے؟ بالکل ایسا ہی تھا یا نہیں؟ دونوں کے جب معاملات خراب ہو گئے تو نکال دیے. دیکھیے بادامی صاحب ایک بات عرض کر لوں میں. دیکھیے ہمارے ہاں جوڈیشری نے ہمیشہ، میں نے آپ کو پہلے 3 چیزوں کا نام سامنے رکھا، ایک ہتھوڑے کا، ایک ہتھکڑے کا، ایک ڈنڈے کا. ہاں وہ تو ہاں. اور ہتھوڑا ہمیشہ ڈنڈے کے سامنے سرنگون ہے. لہٰذا نواز شریف تو آپ نے سوال ایسا پوچھا، میں احتیاط کرتا ہوں.
آپ جی ذرا مہربانی کیجیے گا. آپ نے نواز شریف کے ہٹانے کی جو اسباب اور عوامل ہیں وہ پوچھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی ہم نے نواز شریف کے ہٹانے کی مخالفت کی. آج جس پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی نے ببانگ دہل، اعتزاز حسن اپوزیشن لیڈر تھے سینٹ میں، وہ بضد تھے اس بات پر کہ نواز شریف جس طرح ایم این اے کی اہلیت نہیں رکھتا، پرائم منسٹر ہونے کا اہلیت نہیں رکھتا، وہ اپنی پارٹی کی صدارت کی اہلیت بھی نہیں رکھتا، لہٰذا پارٹی سے بھی ڈسکوالیفائڈ ہونا چاہیے. تو اس وقت پیپلز پارٹی ہتھوڑا، ہتھ کڑا، ڈنڈا سارے ایک پیج پر تھے. تو لہٰذا ہم نے اس ڈیسیشن فیصلے کی بھی حمایت نہیں کی جو کورٹ کے ذریعے نواز شریف کے خلاف ہوا، ہم نے نہیں کی. اگر فرض کرے اگر یہ کرپشن تھا کہ اتنی ولیم ہے، 10 نمبر ولیم میں پتہ نہیں ہے کیا ہے، اس وقت کدھر ہے وہ 10 نمبر ولیم؟ پاناما میں کسی کو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں پاناما میں کتنے لوگ تھے؟ 500 سے زیادہ لوگ تھے. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ بھائی پاناما میں 510 لوگ ہیں، 560 باقی 499 وہ کدھر ہے؟ ایک نواز شریف کو آپ نے نشانہ بنایا. اسی طرح اس کے بارے میں بھی ہم نے کہا، مولانا صاحب نے فلور پر کہا کہ ٹھیک ہے آپ دونوں مظلوموں کے ساتھی ہیں. اس کا مطلب نہیں، میں سسٹم یہ نعرہ لگا کہ ہمارے کراچی میں لگا سب سے زیادہ مظلوم 25 کروڑ عوام ہے. صحیح. سب سے زیادہ مظلوم ملک ہے، سب سے زیادہ مظلوم جمہوریت ہے، سب سے زیادہ مظلوم آئین ہے، سب سے زیادہ مظلوم قوم ہے، سب سے زیادہ مظلوم ادارے ہیں. آج انہی چیزوں کی کوئی تصور ہی نہیں ہے، نہ کوئی وجود. ٹھیک ہے. اچھا تو شفیع صاحب لیکن یہ تو بتا دیں کہ یہ جو آپ کا انٹرنل کرائسس تھا یہ تو آج مزید ورسن نہیں ہو گیا جب ایک ایم پی آپ کے مشتاق غنی صاحب، ایک ایم پی فضل علیہ صاحب نام ہے انہوں نے نہیں مشرف بٹ صاحب ہوگا، اب تو انہوں نے کھل کے کہنا شروع کر دیا نا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے سٹنگ سی ایم کے ساتھ نہیں ہیں. کسی نے ایسی بات نہیں کہی. نہیں میں نے اسی الفاظ نہیں، میں نے کہا خلاصہ یہ بیکاز دے تھنک سی ایم از ناٹ ڈوئنگ انف عمران خان صاحب کو رہا کرانے کے لیے. خلاصہ تو ان کے الفاظ یہ نہیں، خلاصہ تو یہی ہے نا کہ سی ایم صاحب سے رضامندی کا اظہار تو نہیں کیا نا ان دونوں نے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ابھی بجٹ پاس ہونا ہے اور جب بھی بجٹ آتا ہے تو اس قسم کی ناراضگیاں سامنے آتی ہیں تاکہ ذرا ذاتی معاملات. دیکھیں ہلکی کی مجبوریاں بھی ہوتی ہے. میں خود اپنا حلقہ جیت کے آیا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے حلقے میں فنڈ لے کے جاؤں. پھر پوسٹنگ ٹرانسفرز کی ایشو بھی ہوتے ہیں. دیکھیں جو دونوں ارکان کی آپ نے بات کی 3 دفعہ منتخب ہو چکے ہیں، 13 میں، 18 میں، 24 میں. ٹھیک ہے. اور یہ عمران خان صاحب کے مرہون منت ہو چکے ہیں. یہ آج پی ٹی آئی کا ٹکٹ چھوڑ دیں، یہ 2000 ووٹ نہیں لے پائیں گے. لیکن یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ 40 اور ہیں. نہیں، اب سن لیں. دیکھیں ان دونوں کو سنا بھی جائے گا، ان دونوں کے رائے کا احترام بھی ہے. اچھا. ہر بات پہ ہر بندے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھیں ان کے بات میں زیادہ وزن تب ہوتا کہ جب کیبنٹ ایکسپینڈ ہوئی، اس سے پہلے یہ بیانیہ ان کا ہوتا. کیا بیانیہ ہوتا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ وہ نہیں کر رہے. یہ دیکھیں جب یہ کیبنٹ ایکسپینشن کے بعد ان کو خان صاحب کی رہائی یاد آ گئی جب یہ سائیڈ لائن پہ ہو گئے دونوں. کیونکہ رات کیبنٹ میں نہیں رکھا گیا اس لیے. جی دیکھیں 92 ہمارے ایم پی ایز ہیں اور 30 لوگوں نے کیبنٹ میں آنا تھا اور تمام ایم پی ایز ہے، کوئی ایک بندہ باہر کا نہیں ہے. جب علی امین صاحب سی ایم تھے تو 6 سے 7 لوگ نان الیکٹڈ تھے. سہیل افریدی صاحب نے کسی ایک نان الیکٹڈ بندے کو کیبنٹ میں نہیں لیا. تمام کے تمام کیبنٹ ممبرز ہمارے ایم پی ایز ہیں. پھر 92 میں سے 30 نے آنا تھا. سب تو آ نہیں سکتے تھے. اسپیکر صاحب ہے، ڈپٹی اسپیکر. یہ 35 سے 40 کا دعویٰ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے یا غلط لگ رہا ہے؟ یہ جب ہم بجٹ پیش کریں گے تو سامنے تمام تر چیزیں آ جائیں گی. آپ نے سنا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم بجٹ نہیں منظور. میکسیمم بھی ہو، میکسیمم 4 سے 5 لوگ ہیں. یعنی ہم آج بھی قائم ہے کہ شیخ وقاص صاحب کا جو دعویٰ تھا ہمارے پروگرام میں انہوں نے کیا کہ 35 سے 40 ایم پی ایس نے خط لکھا ہے. وہ خط ہے کدھر؟ کوئی ایسا خط نہیں. اچھا کدھر ہیں؟ کسی کے سامنے کہا کہ دکھاؤ بھائی. شیخ پھر ہم نے وقاص صاحب سے اگلے دن دوبارہ پوچھا کہ خط کدھر ہے. وقاص صاحب کے پاس ہوگا تو وہ شو. انہوں نے کہا میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا. انہوں نے یہی کہا کہ خط تو کسی کے پاس نہیں ہے. اگر وہ ایک تحریر میں بھی لکھ دوں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دوں، یہ تو نہیں ہے کہ کسی نے خط لکھ دیا. دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو عمران خان صاحب کے ٹریک سے ہٹے گا، پرویز خٹک اور محمود خان اس کا عملی نمونہ ہے اور اس کی مثال ایسی ہو. اچھا مجھے کہ تو اجازت ہے تو میں ادھر خط کے معاملے میں اور اس میں پوچھ لوں. مشتاق غنی صاحب ہیں ہمارے ساتھ جو کہ ایم پی ایس. سر السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام زبید عابد صاحب. بڑی نوازش وقت نکالنے کا شکریہ. پہلے سر یہ بتا دیجئے کیا آپ نے ایسا کوئی خط لکھا ہے اس پہ دستخط کیے ہیں جو کہ آپ نے گوہر صاحب کو یا سلمان راجہ صاحب کو بھجوایا ہو جس میں آپ نے مدعا یہی پیش کیا ہو کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے مزید اقدامات کرنے چاہیے؟ جی بالکل. ہمارے جو 35 کے قریب لوگ ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دیکھیں بات پہلی تو یہ ہے. 35 میں سے ایک ہی جنہوں نے خط لکھا یا سائن کیا ہے؟
جی سائن تو مجھے نہیں پتا کیونکہ ہمارے وہ ہے لوگ انہوں نے کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ فیصلہ ہوا تھا کہ خط لکھے اور خط پہنچ گیا. پھر اس کے بعد بیرسٹر گور صاحب نے ہم سے رابطہ بھی کیا. آپ نے خط دیکھا؟ آپ نے خط دیکھا ہے؟ چلو اس کو آسان کر لیتے ہیں. شفیع جان صاحب نے آسان کر دی میری مشکل. آپ نے ایسا کوئی خط دیکھا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں مشتاق صاحب؟ جی خط سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. سوشل میڈیا میں تو میں بھی کچھ ڈال سکتا ہوں نا تو آ جائے گا سوشل میڈیا میں. نہیں خط بیرسٹر گور صاحب کو ملا ہے. بیرسٹر گور صاحب نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور اگلے 1-2 دنوں میں انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملاقات کروں. یہ بات بھی آپ نے سوشل میڈیا پر سنی ہے یا آپ کے ذاتی علم ہے کہ بیرسٹر گور صاحب نے آپ سے رابطہ کیا؟ ہمارے سید قاسم شاہ صاحب سے رابطہ ہوا ہے ان کا پشاور میں جو ہمارے MP ہیں. اسی خط کے حوالے سے ہوا ہے؟ اسی خط کے حوالے سے ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ گورنمنٹ سے خفا ہیں؟ جی ہم بالکل خفا نہیں ہیں گورنمنٹ سے اور نہ ہم ناراض ہیں نہ ہمیں کوئی راضی کرے. ہم صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا لے کے نکلے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے سہیل افریدی صاحب ہمارے چیف منسٹر ہیں، یہ لیڈ کریں. پروونشل ہماری جو تنظیم ہے، مرکزی جو تنظیم ہے، اس سے بات کریں تاکہ خان صاحب کی رہائی کے لیے. ابھی سہیل افریدی صاحب کافی اقدامات نہیں کر رہے خان صاحب کی رہائی کے لیے جو کرنے چاہیے ان کو؟ دیکھیں ابھی تک تحریک ہم شروع نہیں کر پائے. تحریک نے شروع کر خان صاحب کی خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو اس کا مینڈیٹ دیا تھا نا. اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب کو فیصلہ کریں گے نا. جی نہیں وہ مینڈیٹ کوئی اور تھا. خان صاحب نے اپنی رہائی کے لیے مینڈیٹ نہیں دیا تھا کہ میرے لیے تحریک چلائیں. انہوں نے کہا کہ جو باقی ایشوز ہیں ان کے لیے تحریک چلائیں. اب خان صاحب کبھی بھی اپنے لیے تحریک کا نہیں کہے گا تو کیا ہم جو MPs ہیں، MNAs ہیں، سینیٹرز ہیں، خان صاحب کے نام پہ ہم جیتے ہوئے ہیں، کیا ہمارا فرض یہ نہیں بنتا کہ ہم خود خان صاحب کے لیے باہر نکلیں؟ یعنی آپ لوگوں کا نعرہ قدم بڑھاؤ سہیل افریدی ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم بالکل سہیل افریدی کے خلاف نہیں ہیں. یہ بالکل یہ غلط پرسیپشن ہے اگر کوئی کریٹ کرتا ہے. ہم کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، ہم کوئی حکومت کے اگینسٹ نہیں ہے. ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں. ہم ان کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں ہم ان کا حصہ ہیں. ہم سہیل افریدی کو کل صبح اگر بجٹ آ جائے KP اسمبلی میں تو آپ ساتھ دیں گے بجٹ میں اپنی حکومت کا؟ ہم کبھی بھی عمران خان نے جس کو منتخب کیا ہے وزیر اعلیٰ اس کی مخالفت نہیں کریں گے. کل صبح اگر KP اسمبلی میں بجٹ آ جائے تو آپ سارے 35-40 جتنے بھی لوگ آپ کہہ رہے ہیں وہ سب ساتھ دیں گے نا بجٹ میں؟ دیکھیں بجٹ جو ہے وہ ایک الگ ڈاکومنٹس ہے. اگر ہم بجٹ بھی اسی خان صاحب کی گورنمنٹ پیش کرے گی نا KP میں. میں مخالفت کی بات نہیں کر رہا بجٹ کی. میں حمایت کریں گے نا بجٹ میں. نہیں بدامی صاحب دیکھیں ہمارے حلقے بھی ہیں، ہمارے یہ 30-35 لوگ ہیں. ہم اس ڈاکومنٹ کو اسٹڈی کریں گے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کے VN کے مطابق ہے اور جسٹس اس پہ رکھا گیا ہے تو ہم کیوں نہیں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور اگر اس میں کوئی کمی کمزوری ہے تو ہم ان کو اپنی سپیچز میں اپنے ذاتی طور پہ ہم ان کو کہیں گے کہ یہاں پہ خرابی ہے، اس کو درست کر لیں. بس مشتاق صاحب آپ نے یہ کہا ہے نا تو میرے چہرے پہ ایک زیر لب مسکراہٹ آئی اور حافظ عبداللہ صاحب نے کہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. دیکھیں یہ کون کہتا ہے ٹی وی پہ آ کے اپنی جماعت کے بارے میں کہ یار جب بجٹ آئے گا نا تو میں دیکھوں گا اور میں دیکھوں گا اس میں سب صحیح ہے، خان کے ویژن کے مطابق ہے تو ووٹ دے دوں گا ورنہ پھر میں بات کروں گا. یہ تو غیر مشروط حمایت نہ ہوئی. ایکسپینشن کے بعد یہ بات کیوں نکلی؟ میں نے آپ کو میری بات آپ کو بدامی صاحب سمجھ آ جانی چاہیے. میں نے کہا کہ ہم اس گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہیں. اگر بجٹ ہم پاس نہیں کریں گے تو گورنمنٹ گر جائے گی. ہم کبھی اس حق میں نہیں ہے کہ عمران خان کی بنائی ہوئی گورنمنٹ کبھی گرے. تو آپ کہیں نا کہ بدامی صاحب ہم آنکھ بند کر کے ساتھ دیں گے اپنی گورنمنٹ کا بجٹ میں، کیوں نہیں ساتھ دیں گے؟ آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے جی. پھر آپ کہیں نا کہ بدامی صاحب ہم ساتھ دیں گے اپنی حکومت کا بجٹ میں، کیوں نہیں دیں گے ساتھ؟ بالکل ساتھ دیں گے لیکن ہماری بھی جو اس میں تحفظات یا خدشات ہیں ان کو اس میں انکارپوریٹ کیا جائے جسٹس اور عمران خان کے VN کے مطابق ہو. یہ شفیع جان صاحب کا ایک شفقت بھرا سوال ہے، معصومانہ سوال جو انہوں نے دوسری مرتبہ کیا ہے بذریعہ میرے، کہ آپ یہ بتا دیجئے مشتاق غنی صاحب کہ یہ سب کچھ آپ کو کابینہ میں توسیع کے بعد کیوں یاد آیا ہے؟ اس سوال کے اندر میرا خیال ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے، میں اب اگلا سوال میرا ہے کہ اس سے تاثر ملتا ہے کہ اگر کابینہ میں آپ لوگ شامل ہو تو سب اچھا ہوتا. ان کا سوال یہ ہے کابینہ میں توسیع کے بعد کیوں یاد آیا ہے سب کچھ آپ کو مشتاق صاحب؟ دیکھیں شفیع جان صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، برخوردار ہیں اور ان کی پہلی دفعہ ہے، میری چوتھی دفعہ اسمبلی کے اندر. اور ان سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں اس غلطی کو اچھالنا نہیں چاہیے. یہ بھی سیکھ لیں گے، ہم نے بھی اسی طرح ہی سیکھا ہے. اور بات یہ ہے کہ کیبنٹ سے پہلے ہم یہ مشاورتیں کر رہے تھے، چیزیں ہوتی رہی ہیں، کئی دفعہ پارلیمانی پارٹی کے اندر بھی باتیں ہوئی ہیں. آج تو باہر ہو رہی ہیں، آج اب ٹی وی پہ کر رہے ہیں. فضل اللہ صاحب نے ٹی وی پہ کی ہے بات. یہ باتیں آپ نے کابینہ میں توسیع سے پہلے کیوں نہیں کی؟ ہم حکومت کے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے. میں کم از کم نہیں کر رہا. سوال یہ جو بھی آج آپ بات کر رہے ہیں، جو بھی اس کو کوئی سمجھے گا کہ خلاف ہے، کوئی سمجھے گا دال میں کچھ کالا ہے، کوئی سمجھے گا نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو بھی آج آپ کر رہے ہیں
یہ کابینہ میں توسیع سے پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے اس طرح میڈیا پہ؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہ 8 مہینے دیکھتے رہے ہیں کہ یہ جو ہماری مرکزی اچھا اس کو شفیع جہاں صاحب یا صوبائی گورنمنٹ صرف اپنی طرف نہ لے کے جائے. ہم تو فیڈرل جو ہماری تنظیم ہے ہم اس سے بھی یہ بات کر رہے ہیں, صوبائی تنظیم سے بھی کر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ سے بھی کر رہے ہیں کہ آپ فیڈرل والے دیں گے, وہ تو وزیر اعلیٰ کی سائڈ کا جواب دے رہے ہیں نا, اور وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں بار بار کہ یہ کیا ہے کہ کابینہ میں توسیع ہوئی, کچھ نام نہیں ہے, اب وہ لوگ ناراض ہو گئے. دیکھیں کابینہ میں توسیع کی بات نہیں ہے, یہ پہلے سے ہماری بات چیت چل رہی تھی. اور دیکھیں کابینہ میں توسیع ہوئی ہے, ابھی یہ شفیع جہاں صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی بیٹھے. یہ اگر یہ ہمیں آفر کر دیتے ہیں کہ آپ فلاں منسٹر بنے, ہم 30-35 نے حلف کیا کہ ہم میں سے کوئی منسٹر نہیں بنے گا. میں آپ کو الفا کہہ رہا ہوں, یہ تو ہمارا ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا ہے. کابینہ میں توسیع کے بعد ہی حلف لیا نا آپ نے, یا اس سے پہلے سے ہم نے کہا ہوتا کہ یار ہم نے وزارت نہیں لینی, ہم نے خالی اسی نہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کابینہ سے بعد ہوا ہے یا پہلے ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا 6 مہینوں سے یہ گفتگو چل رہی ہے آپس میں, اور جب ہم نے دیکھا کہ آج آپ کی علیمہ صاحبہ سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کیا کہا؟ ہمارا نہ مرکز ٹرسٹ سے مس ہو رہا ہے. علیمہ صاحبہ سے آپ کی ملاقات ہوئی, آپ کے موقف سے راضی ہیں؟ جی سر. علیمہ خان صاحبہ سے آپ کی ملاقات ہوئی نا, جو آپ کے موقف سے راضی ہیں؟ علیمہ خان ہمارے موقف سے؟ جی جی جی. دیکھیں علیمہ خان سے ہماری اس سلسلے میں بات ہوئی, انہوں نے یہ کہا کہ کوئی لوگ ناراض ہے. ہم نے کہا جی کوئی ایک بھی ناراض نہیں, اور شاید خٹک از دا وٹنس, وہ وہاں پہ موجود تھے. علیمہ خان کے سامنے میں نے کہا جی ہم میں سے کوئی ناراض نہیں ہے, ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہماری تینوں تنظیمیں, صوبائی گورنمنٹ, صوبائی اپنی تنظیم اور مرکزی تنظیم بیٹھ کے, خان صاحب کی ایک آنکھ تو ہم نے ضائع کر دی, اب دوسری کا بھی ویٹ کریں. اللہ رحم. آخری بات بتا دیں, ان 30-35 میں ایک نام جناب علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں ہے یہ بھی ہمیں دیکھیں. میں بدامی صاحب آپ کے توسط سے یہ بات میں شفیع جہاں صاحب کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ نام فارورڈ بلاک ہے, نام کسی کے اعلی کار ہے, نہ ہمارا علی امین گنڈا پور کے ساتھ ذرا بھر بھی کوئی رابطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. لیکن یہاں ایک تجزیہ یہ بنا ہے کہ اس بات کچھ تو بو آتی ہے, کچھ گڑبڑ لگتی ہے. ایک آتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں واپس. خوش آمدید کہتے ہیں, کنکلوڈ کرتے ہیں. پہلے آپ بتا دیں یہ والی گفتگو مشتاق صاحب کی. دیکھیں مشتاق غنی صاحب جو ہیں وہ آپ کو سوال کا جواب ملا جو میں نے 4-5 مرتبہ نہیں, بات وہی ہے. اگر آپ یوں سرکل کو یوں گھمائیں تو بات ادھر ہی آ جاتی ہے. اچھا اگر ایکسپینشن سے پہلے یہ چیزیں کیوں نہیں, دیکھو جو بات کر رہا ہے اس وقت وہ لوگ کیبنٹ سے باہر ہیں. اگر یہ لوگ کیبنٹ کا حصہ ہوتے تو سب ٹھیک تھا. پھر دوسری بات یہ آپ جو اب کر رہے ہیں یہ آپ پھر ایکسپینشن سے پہلے کہتے. یہ جو 30 لوگ ہیں, یہ 30 لوگ وہ لوگ ہیں جو, یہ مجھے نہیں لگتا 30 لوگ ہیں, زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 لوگ ہیں ان کے مطابق 30 لوگ ہیں. یہ وہ 30 لوگ ہیں جو کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے. تو یہ وہ والی میں آپ تو بہت قریب سے دیکھتے ہیں پارلیمانی سیاست کو, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں وہ جو آپ نے بار بار پوچھا ان سے کہ بجٹ میں ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے, انہوں نے کہا لیکن اگر ہاں, تو اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے, دال میں ضرور کچھ کالا ہے, کچھ گڑبڑ. ہاں, تو ان کی بات کی میرے خیال میں تائید کرتا ہوں کہ جب کیبنٹ میں انہوں نے ایکسٹینشن نہیں کی تھی اس وقت تو خیریت تھی. ایکسٹینشن کے بعد ان کی تحفظات سامنے آیا ہے. تو باقی تو ان کی پارٹی کا اندر کا مسئلہ ہے, مجھے تو زیادہ پتہ نہیں ہے, وہ اچھی طرح جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. آپ لگتا ہے کہ حکومت کو خطرہ ہے اس طرح کی چیزوں سے؟ ہو بھی سکتا ہے کوئی خطرہ نہیں, میرے خیال میں میں لکھنے کو تیار. اچھا لکھتے ہیں تب تک میں بجٹ بھی پاس ہوگا, اچھا اچھے نمبر سے پاس ہوگا, اور سہیل آفریدی صاحب پہ جب تک عمران خان صاحب کا اعتماد ہے ان کی کرسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. بول دیا, لکھنے کی ضرورت نہیں, ریکارڈ کر لیا, آپ کو لکھنا. میں کوئکلی بس 1 منٹ کی زحمت دے کے مزمل اسلم صاحب سے بات کر لوں جو کہ خیبر پختونخوا کے سارے معلوم کے اہم ترین ہیں. مزمل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ وقت دینے کا. مزمل بھائی کل آپ NEC ہے یہ ٹھیک, کل آپ جا رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں ہم اس کا فیصلہ صبح ہوگا. NEC ہونے کا یا آپ کے جانے نہ جانے کا؟ NSC کا بھی فیصلہ اللہ کرے, ابھی تک تو قائم ہے, لیکن یہ رات کو 2 دفعہ 12 بجے ہی جو ہے وہ کینسل ہوئی ہے. ایز وی اسپیک آپ کے پاس آیا ہوا ہے نا کہ کل NEC ہو رہی ہے قومی اقتصاد؟ جی, صبح 11:30 بجے کا ٹائم ہے. تو صبح ہم جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے. ہم نے جو ہے ایکچولی جو
حکومت جو تقاضا کر رہی ہے پیسوں کا جی اور وہ ایک اچھا مقصد ہے جس کے لیے کر رہی ہے، وہ اس کے تو میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا، لیکن جیسے باقی تمام پارٹیاں جو ہیں اپنی لیڈرشپ سے، کیونکہ وہ اس کو پولیٹیکل مسئلہ بھی سمجھتی ہیں، انہوں نے کنسلٹ کیا زرداری صاحب، بلکہ وہ تو ابھی اس وقت صدر پاکستان ہے، صحیح، ان سے کنسلٹ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کی پارٹی کو، ٹھیک ہے، لیکن وہاں تک کیا، اور میاں نواز شریف صاحب سے بھی کنسلٹ کیا ہوگا، تو ہمیں بھی خان صاحب سے وہ کنسلٹ تو کرنا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں مزمل صاحب کہ خان صاحب کی کنسلٹیشن کے بغیر یہ جو صوبوں سے اضافی شیئر مانگا جا رہا ہے کچھ اسٹریٹجک ضروریات پورا کرنے کے لیے، اس بارے میں آپ کی گورنمنٹ کوئی فیصلہ نہیں کرے گی جب تک خان صاحب کا اس پہ کنسرن نہیں ملتا؟ جی، اس میں ہم نے حکومت کو بھی بتا دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اچھی خبر ہی لاتے ہیں وہاں سے، اگر ہمیں موقع دے دیں ملنے کے لیے۔ اگر موقع نہیں دیا، انہوں نے ایکسس نہیں دیا، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ نہیں نہیں دیں گے یہ اضافی؟ آپ کا صوبہ کے پی کے نہیں دے گا پھر یہ اضافی گورنمنٹ کو؟ دیکھیں، یہ تو اب کل حکومت سے بات کر کے آپ کو حتمی بات کریں گے، میں ابھی اس میں کیا سرائی نہیں کروں گا۔ تو کل آپ اگر این ای سی ہوتی تو کل آپ جا تو رہے ہیں، رائٹ؟ دیکھیں، یہ بھی کیونکہ کل آئی تھی وفاقی حکومت، احسن اقبال صاحب آئے تھے، باتیں کی انہوں نے ہمیں بتائی ہیں، اور ایک دو معاملات انہوں نے کل ہمارے حل بھی کیے تھے، تو کل ہم ہو سکتا ہے کہ جائیں، لیکن جو وہ والی چیز ہے اضافی فنڈ والی، وہ دو چیزوں سے مشروط ہے، دوسری بھی سن لیں۔ دوسری یہ کہ ہمارا جو مرج اضلاع کا جو این ایف سی کا شیئر ہے، وہ جو ہے تمام صوبوں نے بھی ایگری کیا ہوا ہے، ملنا چاہیے، لیکن اس پہ پیش رفت نہیں ہو رہی، تو ہم نے یہ کہا پریزیڈنشل آرڈیننس نکال دیں، اور تاکہ وہ ہمارا مسئلہ ختم ہو، تو اس پہ تو یقین دہانی کرائیے کہ کل این ایس سی پہ آپ ایشو کر دیں، اس ایشو ریز کر دیں، اس پہ کوئی ہم آپ کو اچھا فیصلہ سنائیں گے۔ تو دو چیزیں ہیں، دیکھیں چل رہی ہیں، باقی کل پتہ لگے گا۔ یعنی اگر میں اس کو آخر میں کنکلوڈ کروں تو صحیح ہے کہ کل آپ این ای سی میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے، اس کا بھی فیصلہ بھی ہونا ہے، اور یہ جو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے، گورنمنٹ کا کلیم یہ ہے کہ ہمیں 1300 ارب یا کوئی بھی اماؤنٹ ہے وہ اضافی چاہیے، اس کے لیے چاروں صوبے اگریڈ ہیں، اس کے لیے آپ اپنے صوبے کی حد تک کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم نے فائنل نہیں کیا ہے، وی مے اور وی مے ناٹ سپورٹ دی گورنمنٹ ان دس ریگارڈ۔ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ میں چاہوں گا کہ آپ سوشل میڈیا میں بھی لگا دیں، میری کلپ لگا دیں، ابھی تک ہم نے کہیں سے ایگری نہیں کیا اور کریں گے بھی نہیں جب تک عمران خان صاحب سے اس بارے میں مشاورت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سو ویری مچ صاحب، بہت شکریہ، بہت نواز بھائی جان۔ آتے آتے یہ تو پھڈا نہیں پڑ جائے گا اگر ایک صوبہ کہے گا کہ اضافی تو ہم نہیں دے رہے؟ نہیں دیکھیں ظاہر ہے وہاں پتہ نہیں کے پی کے قصے میں شاید 200 ارب آتے ہیں نا تقریباً، شاید جو بھی اضافی آتے ہیں وہ نہیں دے رہے، تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ معاملات تو پھر افہام و تفہیم سے ہی چلائے جا سکتے ہیں، اگر یہ نہیں مان رہے ہوں گے تو پھر باقی صوبے بھی نہیں دیں گے، تو ان کو بھی منانا پڑے گا، ورنہ پھر کوئی بھی نہیں دے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 3 صوبے دیں اور 1 صوبہ نہ دیں، یہ بھی جو ہے وہ آپ خود سوچیں نا، یہ کوئی مطلب کہ تو ان کی ڈیمانڈ جائز نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی دیکھیں نا، ایسا اقبال صاحب کو اگر کہا گیا ہوگا تو انہوں نے کہا ہوگا نا بھائی میں اپنی لیڈر سے پوچھتا ہوں اور بتا دوں گا، نوید قمر صاحب کو کہا گیا ہوگا انہوں نے کہا ہوگا اپنی لیڈر سے پوچھتا ہوں اور بتا دوں گا، تو ان سے کہا جا رہا ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں میں اپنی لیڈر سے پوچھتا ہوں بتا دوں گا، لیڈر صاحب ملنے نہیں دے رہے، مل لینا ہے لیڈر سے کنسل لے لیں گے۔ بہت ایک کیا پہلے ملاقاتیں چلتی رہی ہیں، سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ جو ان کا جو بیہیویئر تھا جس کی وجہ سے جو باہر انہوں نے پالیٹکس کی اور آرٹیکل تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے نا بجٹ کو بدنام کیا، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں پس منظر اس کا یہ ہے کہ کیوں نہیں ہو رہی ملاقات۔ اب پس منظر یہ ہے کہ یار بجٹ کے لیے تو ملنے دو تاکہ ہم اپنے لیڈر سے اپروول لے لیں کہ اضافی 200 ارب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے۔ چلیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، اس کو سپرنٹینڈنٹ صاحب سے آپ گزارش کریں گے کہ ملنے لیں اس معاملے پہ، اگر سپرنٹینڈنٹ ابھی 200 ارب روپے کا معاملہ ہے شاید سپرنٹینڈنٹ صاحب اجازت ملاقات ہوئی شاید دے دیں۔ کے پی کے کا بجٹ یہ تو آخری بتا دیں، وہ آپ پاس کرائیں گے یا اس میں بھی کچھ وہ ہے اگر مگر ہے کہ نہیں، اگر ہمیں بجٹ سے نہیں ملنے دیا تو شاید ہم کے پی کے کا بجٹ ہی یا نہیں، اس کے نتیجے میں چونکہ گورنمنٹ جا سکتی ہے فائنانس بل اگر منظور نہ ہو، پہلی اس بات لیے اس حد تک نہیں جائیں گے۔ نہیں، پہلی بات ہے کہ ہماری بجٹ بالکل تیار ہے، ہم بیلنس بجٹ پیش کریں گے، خان صاحب سے ہم ملنے کی بھرپور کوشش کریں گے، ہم نے پٹیشن بھی جمع کی ہوئی ہے، اور اگر ہمیں ملنے نہیں دیا گیا تو یہ معاملہ ہم پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھیں گے کہ صوبے کا بجٹ ہے اور وہ جو فیصلہ کریں گی منوان اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ آپ کے خیال میں بجٹ ہو جائے گا؟ میں ایک بات پر میں عرض کر لوں، میں افنان بھائی نے کہا کہ اگر خیبر پختونخوا والے اپنا حصہ نہیں دے رہے 1300 میں یا 1700 ارب میں نہیں دے رہے، پھر ہم بھی نہیں دیں گے۔ دیکھیں سوال یہ بات ہے قوم کی، ملک کی، جغرافیہ کی دفاع کی، مارا کا حق ہوا، اس کے نتیجے میں آپ سے پیسہ زیادہ لے جا رہا ہے، تو اگر آپ قوم کے ساتھ ہے، جغرافیہ کے ساتھ ہے، تو پھر آپ صوبے کو کیوں دیکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے نہیں دیا میں بھی نہیں دیتا؟ تو اب ان کو بھی کہنا کہ آپ نے یار اس کو کہہ رہا ہوں، ان کو تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں، اس کو تو وہ انہوں نے دہشت گردی کی لسٹ میں شامل کیا نا۔ نہیں پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت تو نہیں قرار دی وفاق، اس سے پہلے بار بار کہا ہے، اچھا تو اس لیے وہ نہ بھی دے تو بار بار کہا ہے نا،
تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو ہم نہیں دیں گے. نہیں, ملک کے بہترین مفاد میں یہ تو دیں. بالکل جانا چاہیے. اگر وہ نہیں دے رہا ہے آپ کو دینا چاہیے. وہ تو ان کے مطابق غدار ہے نا. جو اکائیوں کا اصول ہے محب وطن تو دینے پیسے غدار ہیں. مثال کے طور پہ ثابت میری بات ہوگی کہ گورنمنٹ بھی پیسے نہیں دینا چاہتی. گورنمنٹ تو پھر سب کے پیسے کٹیں گے. آپ بھی دیں تو پھر ہم دیں گے, ورنہ پھر ہم سب کے پیسے کٹیں گے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کو, بہت شکریہ. کنکلوڈ بریک کے بعد